السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین کرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے سلسلے میں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حواری رسول اللہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء کے بیٹے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، کیا نسبتیں ہیں! اللہ اکبر. حسب و نسب کے اعتبار سے کس قدر قابل فخر سرمایہ یہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بہنجے اور حواری رسول اللہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت سن 1 ہجری میں ہوئی، یعنی پیارے نبی کے ہجرت مدینہ کے بعد، اور بعض روایتوں کے مطابق سن 2 ہجری کے آغاز میں ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت کا واقعہ عہد مدنی میں غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو اللہ کی آزمائش دیکھیے. مدینہ پہنچنے کے بعد مہاجرین میں کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. دیکھو اللہ کیسے آزماتا ہے، ایمان کا اور عقیدے کا کیسا سخت امتحان رب العالمین لیتا ہے کہ جن صحابہ نے اس کی راہ میں اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں اور سبحان اللہ کہ ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ یہ خبریں مکے تک پہنچ گئیں. مکے والے تانا دینے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے خدا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے. اور مدینے میں جو یہود تھے وہ یہ تانا دے رہے تھے کہ ہم نے تم پہ جادو کر رکھا ہے تاکہ تم مہاجرین میں کسی کو اولاد ہی نہ ہو. اس طرح ایک مرحلہ آزمائش کا گزرا مہاجرین پر، اور مہاجرین کے گھر سب سے پہلے جس بچے کی ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن مدینے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے اور خصوصاً مہاجرین کے لیے ایک بڑی خوشی اور مسرت کا دن تھا. جب تبصرہ کرنے والے دشمنوں کے منہ پر تالے لگ گئے ان کی ولادت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر تحنیک کی. تحنیک یعنی آپ نے کھجور چبا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا. اس طرح انہیں یہ اعزاز ملا کہ پہلی غذا جو انہوں نے دنیا میں کھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس میں شامل تھا. اللہ اکبر. بڑی عبادت گزار صحابی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بڑی عبادت گزار. اہل علم نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا.
کوئی مقابل نہیں تھا. ایک ہے شجاعت, ایک ہے عبادت, اور ایک ہے فصاحت و بلاغت. بڑے بہادر تھے اور عبادت بھی خوب کرتے تھے, اور زبان کے بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے. اور ان کی نماز کے تو کیا کہنے, بڑی خشوع خضوع والی نماز پڑھا کرتے تھے. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اتنے ادب سے, اتنے احترام سے اور اتنا خاموش کھڑے رہتے, دیکھنے والے کہتے کہ جیسے کوئی چٹان کھڑی ہوئی ہے. جس طرح ایک کھڑی ہوئی چٹان ذرا بھی اس میں حرکت نہیں ہوتی, نماز میں جب یہ کھڑے ہوتے تھے تو بالکل ویسے ہی بنا حرکت کے پورے ادب کے ساتھ, سکون کے ساتھ کھڑتے تھے. عمر بن دینار رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نماز سے بہتر نماز کسی کی نہیں دیکھی, ان کی نماز سے اچھی نماز کسی کی نہیں دیکھی. اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان, یعنی آپ کی پیشانی پر باقاعدہ سجدے کا نشان پایا جاتا تھا. اور نماز کا یہ عالم تو نفل روزوں کا بھی بڑا اہتمام تھا آپ کی زندگی میں. صوم وصال رکھا کرتے تھے, اور اللہ نے وہ طاقت دی تھی انہیں, وہ روحانی طاقت, کہ تقریباً علامہ ابن کثیر نے اور دوسرے اہل علم نے لکھا ہے کہ 7 دن مسلسل صوم وصال رکھتے تھے. یہ صوم وصال کیا ہے؟ یعنی افطار کیے بغیر روزہ کنٹینیو کرنا. آج صبح آپ نے سحری کر لی, شام جب ہوئی افطار نہ کریں, روزہ رات بھر کنٹینیو کریں, دوسرے دن بھی سحری نہ کریں, ایسے ہی روزہ کنٹینیو کریں, کھائے بغیر پیے بغیر. صوم وصال کے سلسلے میں اہل علم کا بہرحال اختلاف ہے کہ پیارے نبی تو رکھا کرتے تھے, لیکن آپ نے اپنی امت کو منع کیا, کہا کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس لیے میں صوم وصال رکھتا ہوں, تم نہ رکھو. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ پیارے نبی نے امت کو اس لیے منع کیا ہے کہ عام طور پر انسانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ 2-3 دن مسلسل بھوکے پیاسے رہ سکیں, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ نے وہ استطاعت دی ہے, وہ طاقت دی ہے, اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صوم وصال رکھا کرتے تھے. تو عبادات کا اہتمام, عبادتوں میں قلبی لگاؤ, پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز پڑھنا, پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا, تعلق باللہ کے جذبے سے نفل روزوں کا اہتمام کرنا, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے, اور ان کی زندگی کا ایک قابل تقلید پہلو ہے. اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہما, تو باقاعدہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان فتوحات میں بھی حصہ لیا, جنگوں میں شرکت کی, کئی لمبے سفر کیے انہوں نے جہاد کے, حتیٰ کہ وہ فوج جس فوج نے یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا, اس فوج میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شامل رہے. اور بعد میں یہ ہوا کہ جب عہد خلافت راشدہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ خلافت یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کے حق میں آئی, تو جس طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید بن معاویہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور بنو امیہ کے گورنر کی گرفت اور پکڑ سے بچنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے اور مکے میں پناہ گزین ہو گئے.
یزید بن معاویہ رحمہ اللہ نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو منوا لیا جائے، کسی طرح وہ آ کر بیعت کر لیں، پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا موقف تھا، ان کی رائے تھی، وہ یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کی خلافت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا اور مکے ہی میں پناہ گزین رہے۔ اور جب آگے چل کر یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو مکے ہی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور باقاعدہ یہ خلیفہ ہو گئے۔ اور اس وقت عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر چکا تھا۔ اسی لیے تاریخ کے بہت سارے اہل علم نے شرعی خلفاء جن کی خلافت شرعی تھی ان میں باقاعدہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شمار کیا ہے اور ان کی خلافت کو شرعی خلافت تسلیم کیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں بنو امیہ کی گرفت خلافت پہ مضبوط ہو گئی، خلافت پہ ان کی پکڑ مضبوط ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی، ان کا جو اقتدار تھا مکے میں، بنو امیہ کے حکمرانوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا اور حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا مکے میں۔ چاروں طرف سے مکے کو گھیر لیا گیا، باہر سے کوئی چیز مکہ نہیں جا سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مکہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وفادار تھے اور ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں سے بہت ساروں نے ہتھیار ڈال دیے، اس لیے کہ فقر و فاقہ آ گیا، بھوکمری آ گئی، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور ایسے نازک حالات آ گئے اور ایسی بھوکمری آئی کہ خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھیوں کو کھلانے کے لیے اپنا ذاتی گھوڑا بھی ذبح کر دینا پڑا۔ اور جب حالات بہت ہی تنگ ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب شاید فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے، وہ سیدھے اپنی والدہ حضرت اسماء کے پاس گئے جو اس وقت نابینا ہو چکی تھی، بینائی ان کی جا چکی تھی۔ اپنی والدہ حضرت اسماء سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب حجاج کی فوج سے فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے اور بہت سارے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو ماں نے حوصلہ دیا، ہمت بڑھائی اور کہا کہ بیٹے حق پر ہو تو خون کا آخری قطرہ بہنے تک اسی راستے پر جمے رہو۔ ماں کا یہ جملہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ ملا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ماں مجھے ڈر ہے کہ میری شہادت کے بعد دشمن میری لاش کے ساتھ مصلح کرے گا۔ مصلح کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے میں انتقام کی آگ بجھانے کے لیے دشمن کی لاش کے ساتھ مصلح کیا جاتا تھا، یعنی اس کے چہرے کو مسخ کیا جاتا تھا، آنکھیں نکال لی جاتی، کان کاٹ دیے جاتے، ناک کاٹ دی جاتی، بھیانک ہو جایا کرتا تھا چہرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میری شہادت کے بعد دشمن میری لاش کے ساتھ مصلح کرے گا۔ تو حضرت اسماء نے کہا تھا کہ بیٹے بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی چمڑی چھیلی جاتی ہے تو بکری کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ ماں کے ان جملوں کو سن کر بڑا حوصلہ ملا، بڑی ہمت ملی، اور آئے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کی فوج سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ سن 70 پر 3 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ سن 70 پر 3 ہجری میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں، اور بعد میں حجاج بن یوسف نے
اپنے انتقام کی آگ بجھاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو سولی پہ لٹکایا. اور جب حضرت اسماء کو پتا چلا، حضرت اسماء گئیں حجاج بن یوسف کے پاس، انہیں پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش لٹک رہی ہے، تو کہنے لگی اما آن لہذا الراکب ان یستریح، کیا اس شہسوار کے آرام کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ پھر حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت اسماء نے کہا تھا کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبیلے ثقیف میں ایک جھوٹا انسان پیدا ہوگا اور ایک سفاک اور خون ریز انسان پیدا ہوگا. جھوٹے انسان کو تو میں دیکھ چکی تھی مختار بن ابی عبید الثقفی کی صورت میں، سفاک اور خون ریز انسان کو آج میں نے دیکھ لیا، اے حجاج تیری شکل میں اور تیری صورت میں. اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک مثالی زندگی کا خاتمہ شہادت پر ہوا. وہ شہید ہو گئے اور شہید ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی شہادت کے چند مہینے بعد ان کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور دنیا والوں کو الوداع کہہ گئیں. رضی اللہ عنہما وارضاہما. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کی بہادر ماں حضرت اسماء رضی اللہ عنہما ان جیسے جلیل القدر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.